جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق اللہ. بیٹھ جائے بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں پر بیٹھ جائے. عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. بولتے دوستوں بزرگوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی مرحمت فرمائی یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن محترم بزرگوں دوستوں، یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے. نہیں تو وقت کا کام تو گزرنا ہے، گزر ہی رہا ہے. جیسے برف کی سلی ہوتی ہے کہ اس کا کام تو پگھلنا ہی ہے. اس کو سڑک پر ڈال دو گے تب بھی پگھل جائے گی، اور اس کو کسی ٹب میں ڈال دو گے تب بھی وہ پگھل جائے گی. لیکن سڑک پہ ڈالو گے وہاں بھی پگھلے گی، لیکن خود بھی خراب ہوگی اور لوگوں کے بھی اذیت کا سبب بنے گی، کیچڑ وغیرہ ہوگی. اور اگر ٹب میں ڈال دو گے تو وہاں بھی پگھل جائے گی، لیکن خود بھی کام آئے گی اور لوگوں کو بھی راحت کا سبب بنے گا کہ لوگوں کو ٹھنڈا پانی ملے گا. لیکن پگھلنا اس کو دونوں جگہ ہے. ایسے ہی وقت دونوں جگہ ہمارا گزر جائے گا، اس کا کام گزرنا ہی ہے. اگر ہم نے اس کو اچھے کاموں میں لگایا تب بھی یہ گزر جائے گا، اور اگر ہم نے اس کو خدا نخواستہ برے کاموں میں اس کو لگایا تب بھی یہ گزر جائے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر. اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. انسان کے اعمال انسان کے ساتھ ہر جگہ رہتے ہیں. اعمال کہلاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے صبح سے شام تک، کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا، جاگنا، دیکھنا، سننا، کرنا، کمانا، شادی بیاہ، جو انسان کرتا ہے زندگی میں، یہ انسان کے اعمال کہلاتے ہیں جو انسان کے بدن سے نکل رہے ہیں. اور یہی سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں. فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، یعنی ان اعمال کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، جس کے جتنے اعمال نبی کے اعمال کے مطابق ہوں گے زندگی گزارنے میں، کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی اتنا ہی وہ بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. ہر موقع کی دعا بتلائی ہے. اور دین، میرا محترم بزرگوں دوستوں، ایک آدھ عمل کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. دین عمل کے مجموعے کا نام ہے. خالی نماز پڑھنا یا خالی روزہ رکھنا یا خالی دعوت تبلیغ میں نکلنا کہ اتنا دین نہیں ہے، بلکہ دین عمل کے مجموعے کا نام ہے. جیسے نماز کہ ایک نام ہے نماز، لیکن نماز ایک آدھ رکن کا نام، ایک آدھ کام کرنے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، قرات ہے. یہ ساری چیز ہوں گی تو اب اس کا نام بنے گا نماز. اگر کسی چیز میں کمی ہے تو پھر اس کی نماز میں نقص ہے، اس کی نماز میں کمی ہے. ایسے ہی دین یہ پورے عمل کے مجموعے کا نام ہے. اگر ہماری کسی شعبے میں بھی اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے سے ہٹی بھی ہوگی
چاہے وہ کہانے کا ہو، چاہے وہ کمانے کا ہو، چاہے وہ خرچ کرنے کا ہو، سونے کا ہو، جاگنے کا ہو، دیکھنے کا ہو، سننے کا ہو، کہ جس چیز میں بھی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہماری زندگی ہوگی کہ ہماری دین کے اندر کمی ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ اعمال 100% ساتھ رہتے ہیں، ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ان عملوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ہماری زندگی صحیح رخ پر آ جاوے کہ اس کے لیے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، ہم اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند رہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 نسبتیں لگا رکھی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 نسبتیں ہیں، اور نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے، نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ذمہ داری بھی اس کے اوپر اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک لڑکا بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ ملک کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ اس کی جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ بادشاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ شہزادہ ہے، ملک کا شہزادہ ہے، تو اس کے اوپر، شہزادے کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ پورے ملک کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ نسبت اس کے ساتھ بڑی لگی ہوئی ہے۔ ایک کسی دھوبی کا بیٹا ہے، یہ کسی درزی کا بیٹا ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی کہ اس کے گھر تک محدود ہوگی وہ ذمہ داری، کیونکہ اس کے ساتھ نسبت اس کے اعتبار سے لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ 2 بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں کہ پہلی نسبت کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے، سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، کہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہر انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا بندہ بن کر زندگی گزارے، یعنی اپنے اعتبار سے دیندار بنے اور اس کی فکر کرے کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے۔ اور دوسری نسبت کہ ہر انسان کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو آپ کا امتی ہونے کے ناطے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں کے پاس جاوے۔ یہ ذمہ داری بھی اسی کو دی گئی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک چھوٹی بات، چھوٹی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی دونوں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، وہ کامیاب ہے، اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ نامراد ہے، ناکام ہے۔ اچھا، اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں میں سے ایک کو پورا کرتا ہے اور ایک ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ دونوں ذمہ داری ایک ساتھ چلتی ہے انسان کے ساتھ، تو اگر ایک کو پورا کرتا ہے اور ایک کو پورا نہیں کرتا تو یہ ایک کا پورا کرنا اور ایک کا پورا نہ کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گی کہ آدمی اپنے اعتبار سے دیندار ہے، الحمدللہ نمازیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کی فکر کر رہا ہے، ہر چیز میں دین ہے، اللہ کے راستے میں بھی نکلتا ہے، بھلی باتوں کا حکم بھی کرتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، تو اپنے اعتبار سے دیندار ہے، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرتا کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کے اس کو واپس نیچے دے کر مار دو۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ، اس میں سے ایک طرح فلاں بندہ بھی ہے جو تیرے احکامات کو پورا کرتا ہے، تیری عبادت پہ لگا رہتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت اس بستی کو پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، وہ اپنی عبادت ہی میں لگا رہا، دوسروں کی فکر نہیں کی اس نے۔ اچھا، اگر کوئی دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے اور اپنے طرف سے غفلت کہ سارے مشورے، سارے اصول، ساری چیزیں، ساری دعوت کہ ساری چیزیں دوسروں ہی کے لیے، اور خود عملی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے خود کوڑا ہے، خود خالی ہے، کہ یہ بھی کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو بعض اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے ہو دوزخ میں؟
ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں. تم نے ہمیں نماز کو، روزے کو، آخرت کو، دین تم نے ہمیں بتلایا ہے، اس پر ہم نے عمل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تو ہم جنت میں آئے ہیں. تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہے تھے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہے تھے گشت کے ذریعے سے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے، لیکن خود عمل کے اعتبار سے کھو رہے تھے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، دو نسبتیں ہیں، ان دونوں نسبتوں کے ساتھ دو ذمہ داریاں ہیں، ان دونوں ذمہ داریوں کے ساتھ ہر انسان کو چلنا ہے. اس میں پہلی ذمہ داری کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، تو اس کے ناطے کہ اپنی فکر اپنے طرف سے کہ میری زندگی میں دین کیسا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی سے کل قیامت کے دن اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لی جائیں. ایک سوال کہ مطلق مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو. پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں کہ اس میں ایک وقت آتا ہے جوانی کا، کہ وہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو. اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عذاب قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے. ایسا آدمی اپنی جوانی، اپنی خواہشوں قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کے دین پر چلنے میں اپنی جوانی گزارتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے. کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. تو جوانی کہاں گزار کر آئے؟ پھر مال کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا؟ اب کما لیا، میرا ہو گیا، میں جس کو چاہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں، کہ نہیں. پھر اس کو خرچ کیسے کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا؟ یہ 4 سوال ہر ایک سے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، ایسی عدالت میں ہوں گے کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ وکیل کام آئے گا، کہ ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا، اپنا اپنا بھرنا. کہ دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہیں، رجسٹر لکھ رہے ہیں، کہ وہ رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. رجسٹر سامنے، بلکہ قرآن میں یہاں تک کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کام کروائے ہیں، مجھ سے کیا کام کروائے ہیں، مجھ سے کیا کرتوت کروائے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بن کر زندگی گزارے. اور دین زندگیوں میں آتا ہے یقین کے راستے سے. دین زندگیوں میں آتا ہے یقین کے راستے سے، کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے. یقین یعنی اپنے ایمان، کہ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے. ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. کہ قرآن جو کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی چیز کھوئی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت. صحت دے رکھی ہے، کوئی آدمی بیماری رہنے لگے تو پتہ چلے کہ صحت کتنی بڑی نعمت. کہ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی چیز میں نے کھوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر بے شمار ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت
اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیا کی کسی چیز پر نہیں رکھا ہے، نہ اسباب پر، نہ فوج پر، نہ ملک پر، نہ مال پر، کسی چیز پر نہیں رکھا ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے، کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت مرحمت فرمائی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، یا کم سے کم ہو گئی۔ اور کیوں کم ہوئی ہے، یا کیوں نکلی ہے؟ کہ یہ اس لیے نکلی ہوئی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے جو چیز آدمی چیز حاصل کر لیتا ہے، اس چیز کے آدمی کے اندر قدر و قیمت کم ہوتی ہے، بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، کہ جس کے اوپر آدمی کی جان مال وقت لگتا ہے، جس کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو چیز آدمی کو بغیر محنت بغیر مجاہدے کے مل جائے، جیسے کسی لڑکے کو باپ کا مال مل جائے وراثت میں، تو اس کے اندر اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ محنت ہی نہیں لگی ہوئی ہے اس کی، یوں خرچ کرتا رہتا ہے، بیکار پھینکتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی محنت نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے مل گیا، اس لیے ہمارے اندر ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی اللہ کے یہاں کیا حیثیت ہے اور کیا قدر و قیمت ہے یہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی ایمان والے کی، کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کی وجہ سے سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا، ایک ایمان والے کی وجہ سے۔ اس وقت تو کروڑوں مسلمان موجود ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاوے اور ایک باقی رہ جاوے، تو اس ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا۔ یہ اللہ کیا قدر ہے ایمان والے کی، ایمان کی وجہ سے، مسلمان کی ایمان کی وجہ سے۔ اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں جو راستہ دے رکھا ہے دعوت تبلیغ والا، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے ہے، کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چلا 4 مہینہ 7 مہینہ سال کے لیے، اور ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، آدمی کی فطرت ہے کہ آدمی جس چیز کو بولتا ہے، جس چیز کی دعوت دیتا ہے، اس چیز کا یقین آدمی کے اندر اتر جاتا ہے۔ تاجر تجارت کی دعوت دیتا ہے تو اس کا یقین ہے، کھیتی کرنے والے اس کی دعوت دیتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں تو اس کا یقین ہے، ملازم ہر وقت کام پر جاتا رہتا ہے تو اس کا یقین ہے، کہ جس چیز کی آدمی دعوت دیتا ہے اس چیز کا یقین اندر اترتا ہے، کہ جب ہم 1 سال 4 مہینے اللہ کی بڑائی کو بولتے ہیں، سنیں گے، بولیں گے، دعوت دیں گے، تو اس چیز کا یقین ہمارے اندر اترے گا، کہ اللہ سے ہونے کا یقین اندر اترے گا، کہ جب اللہ سے ہونے کا یقین اندر اترے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے۔ تو یہ ایمان کی قدر و قیمت کہ اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے کہ اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو کہ برداشت کیا ہے، اور کوئی چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے تو اس کو قربان بھی کیا ہے، ایمان کے مقابلے پر کوئی چیز آئی تو اس کو قربان کیا ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان قصوں کو سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، یہ سننا سنانا صرف سننے سنانے تک نہیں ہے،
بلکہ یہ تعلیم کے حلقے یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے کہ کیسا صحابہ کا ایمان تھا اور کیسی تکالیفوں میں صحابہ اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی آج تک جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں امیر المومنین مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی، کہنے کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے یہ، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے نہیں تو ان سزا کو بھگتتے رہیں، لیکن کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری بھی تھی، ایمان انہوں نے محنت سے مجاہدے سے قربانیوں سے بنایا تھا، یہ سیکھا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، ایمان کو بنایا ہے، ثم تعلمنا القرآن، پھر قرآن کو سیکھا ہے۔ قرآن یعنی شریعت دین، کہ جب ایمان اندر مضبوط ہو گیا، جب ایمان اندر اتر گیا، جب یقین اندر اتر گیا اور یقین بن گیا تو پھر دین پر چلنا بھی آسان ہو گیا، کہ دین پر چلنے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ رکاوٹ کیا آتی ہے کہ ایک طرف خواہش ہوتی ہے ایک طرف حکم ہوتا ہے، اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو آدمی حکم کو پورا کرے گا، خواہش کو قربان کر دے گا۔ یہ صحابہ کیا ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، تو کان میں آواز پڑی باہر سے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب ایک طرف حکم آیا ہے اور ایک طرف شراب پی جا رہی ہے۔ اب شراب کیسی چیز ہے، شراب کی دل داداؤں سے پوچھو کہ ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، ہر نشے والی چیز مشکل سے چھوٹتی ہے، کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ کیا آتا ہے کہ جتنی مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر پھوڑ دیے، کہ جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں گئی، جس کے منہ تک پہنچ گئی تھی حلق سے نیچے نہیں اتری۔ تو حکم آیا کہ خواہش کو قربان کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اندر یقین بنا ہوا نہ ہوا تو پھر آدمی خواہش کو پورا کرے گا اور حکم کو توڑے گا، جیسا ہوتا ہے عام طور سے اس وقت کہ خواہش جب آ جاتی ہے تو پھر احکامات ٹوٹتے ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، دوسرے دینوں کے کاموں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اندر کا یقین کا بگاڑ ہے۔ تو صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پھر کہ اتنے داغ پڑے ہوئے تھے، ابرس کی داغ ہو جاتے ویسے داغ پڑے ہوئے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو پھر صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے کہ تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے رہے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، تو یہ تکلیفیں برداشت کرنا ایمان کے خاطر۔ اور پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، کہ یہ تکالیف برداشت کی ہے کہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ کیسی کیسی قربانی دی ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا، قید کر کر لائے اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دینے کو تیار ہوں، آدھی سلطنت۔ وہ کہنے لگے کہ آدھی سلطنت نہیں، اگر تو پوری بادشاہت دے اور جتنے عرب کی بادشاہت ہے سب کی سب دے
تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. صرف آدھی بادشاہت نہیں، پوری بادشاہت، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کے سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا کہ اچھا نہیں مانتے تو جاؤ گھر چلے جاؤ. کہ دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. کہ خالی کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم آزمائے نہیں جائیں گے. نہیں، آزمائش تو آتی ہے. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن پوچھتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. تو جو مسلمان سچا مسلمان ہوتا ہے، جس کا ایمان بنا ہوا ہوتا ہے، تو جب آزمائشیں آتی ہیں یعنی حالات آتے ہیں تو وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دو طریقے سے آزماتا ہے. ایک تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، انعامات دیے ہیں، خوشحالی زندگی دی ہے کہ یہ دیکھیں کہ خوشحالی زندگی میں نعمتوں میں یہ مجھے بھولتا ہے، یہ مجھے یاد رکھتا ہے. جب آدمی نعمتوں میں خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی حالات مصیبت آئی اور پھر اللہ کو پکارتا ہے اس حالات میں، تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آوازیں پہلے بھی آتی تھی اور اللہ کی سفارش کرتے ہیں اس کی. اور اگر نعمتوں میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور پھر کوئی حالات کوئی مصیبت آئی اور پھر اللہ کو پکارے تو فرشتے کہتے ہیں کہ غیر مانوس آوازیں پہلے تو نہیں آتی تھی، تو پھر وہ سفارش نہیں کرتے. تو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور دوسرے حالات دے کر آزماتے ہیں. اور اگر ہم یہ حالات غور کریں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. یہ حالات جو آئی ہیں، مصیبتیں جو آ رہی ہیں چاروں طرف سے مسلمانوں پر، کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم چھوٹے چھوٹے مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں بڑے حالات سے پہلے، بڑی مصیبت سے پہلے، قیامت کے دن کی، کہ اس سے پہلے لاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے طرف رجوع کرنے والے بنے، میرے طرف توبہ استغفار کرنے والے بنے. جو مسلمان ہوتا ہے سچا، کہ وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے. اور جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو پھر حالات بجائے کم ہونے کے اور زیادہ بڑھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا اور اتنا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی. ایسا قحط پڑا ہوا تھا کہ خالی ہڈی نکلی. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لو کان بعد نبی لکان عمر، یہاں تک اس درجے کا تھا کہ تو بڑا عقل مند تھا. وہ صحابی اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا، پورے قصے کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا، مشورے والوں کو. ہم بھی اپنے آپ کو مشورے کے ماتحتی میں چلاویں کہ جو آدمی مشورہ کرتا ہے کہ دین کا بھی معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، کہ وہ نہ شرمندہ نہیں ہوتا، اس کی رہبری کی جاتی ہے اس کی، بشرطے کہ مشورے دینے والے بھی اہل خیر میں سے ہوں. تو مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. ایسے ایک صحابی نے خواب دیکھا ہے. تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے باری شروع کی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم جو غلے منگا رہے ہیں شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے، تو
تو قید سازی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے؟ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے کہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ ہی رہے تھے، اور جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے اعمال سے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ایسے اوپر جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کر دیں گے، اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اس لیے ان سب کا واحد علاج یہ ہے ان حالات کا کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے والا بنے، اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے، اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے کہ اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے امت کو اور ہمیں وجود بخشا تھا کہ ہم نے اس میں غفلت برتی ہے، کہ آئندہ جتنی اب تک کی جتنی زندگی گزر گئی غفلت میں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ توبہ کا دروازہ آدمی کے لیے موت تک کھلا ہوا ہے، شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے ساتھ، وہ پہلے تو توبہ کو ٹلواتا ہے، ابھی کیا جلدی ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، پہلے تو ٹلواتا ہے، اور پھر آگے جا کر اس کو مایوس کر دیتا ہے، توبہ سے مایوس کر دیتا ہے اللہ سے۔ اس لیے ہر آدمی اللہ سے توبہ استغفار کرنے والا بنے۔ تو میں قصہ عرض کر رہا تھا کہ پھر دوسری چیز بادشاہ نے دھمکی دی کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، اس دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا، اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے وہ دو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، ایک تو لالچ دے کر ہٹایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ کام کر دو، یہ غلط کام کرواتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں، اور دوسرے اگر لالچ سے نہیں مانتے تو دھمکی دی جاتی ہے۔ تو لالچ کا تو وہ جواب دیا تھا کہ آدھی سلطنت نہیں، اگر پوری بادشاہت بھی دے تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دھمکی کہ پھر یہ دھمکی دوسری چیز یہ دی کہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں اس دیگ میں ڈالا جائے گا۔ تو ان صحابی نے کہا تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ صحابی تو رو رہے ہیں، بادشاہ یہ سمجھا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں، ابھی ایمان سے پھر جائیں گے، پھر بلایا اور ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے میں نے ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا، کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا۔ میں تو اس پہ رو رہا تھا کہ آج 100 ہوتی تو ساری کی ساری اللہ کے نام پر قربان ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ، اور جان مال ہے ہی اسی کا دیا ہوا، تو اس نے ہمیں دے دیا ہے، وہ تو اس نے خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ تو اس کے احسانات میں سے احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ دے دیا ہے۔ اب یہ جان مال اسی کے کام کرنے لگے، اسی کے دین پڑھنے لگے، باقی ہر چیز پہ لگ جائے تو یہ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ جتنا توبہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ آگے کی راہ کھولتا چلے جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ دعوت سے یقین بنتا ہے اور ذکر سے اندر کی غفلت ختم ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر غفلتیں بھی ہیں، کیسی غفلت ہے کہ ایسے غافل ہیں ہم لوگ کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور غافل ہے، اللہ ہی سے غافل ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ ہی سے غافل ہے
کہ کوئی دکان میں، کوئی کھیت میں، کوئی کاروبار میں، کوئی کہیں ملاقات میں یہ جا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے ایک ساتھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی مسجد میں، تو امام نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ 3 رکعت پر سلام پھیر گیا، ایک ساتھی کو پتہ چلا صرف، اس نے کھڑے ہو کہا امام صاحب 4 رکعت نہیں ہوئی، 3 ہی رکعت ہوئی ہیں، آپ نے 3 ہی پر سلام پھیر دیا۔ امام صاحب نے دوبارہ نماز پڑھے اس کے کہنے سے، نماز کے بعد سب اس کو مبارکباد دینے لگے، بھائی اللہ تو یہ خوش رکھے، تیری خوش و خضوع کی وجہ سے ہماری نماز صحیح ہو گئی، 4 رکعت پوری ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا بھائی خوش و خضوع کسے کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، ہاں البتہ یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، اب کہ میری 3 دکان کا حساب ہوا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، مجھے تو اس سے پتا چلا کہ رکعتیں 3 ہی ہوئی ہیں۔ تو ہنسنے کی بات ہے، لیکن غور کریں تو یہ رونے کی بات ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، اور نمازوں کا یہ حال ہے کہ وہ نماز جس کے اوپر اللہ نے رزق کی برکت، رزق کا وعدہ، اور جو وہ نماز جس کے اوپر کامیابی کا وعدہ کہ وہ فرما رکھا تھا کہ وہ نماز ہماری غفلت میں نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اندر کے یقین کی کمزوری کی وجہ سے کہ نماز سے کامیابی کا یقین اندر نہیں ہے، تو اس لیے نماز غفلت میں پوری ہو گئی۔ اور غفلت کیوں ہے؟ کہ ذکر کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا نام اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی ثواب سے تو خالی ہے ہی نہیں، نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا۔ اس لیے باوضو قبلے کی طرف منہ کر دھیان لگا کر اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے اللہ کا دھیان اندر آئے گا، کہ جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنے ہی عمل کے اندر مزہ آئے گا۔ کہ جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کسی عمل میں، کسی کام میں کہ فلاں سا آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، شاگرد کو پتہ چل جائے، طالب علم کو کہ میرا استاد اس وقت میری نماز کو دیکھ رہا ہے، تو کیسی اچھی نماز پڑھے گا۔ تو جب ہمارا یہ دھیان رہے کہ اس عمل میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر عمل میں، اس لیے کہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اصل ہے اللہ کو یاد رکھنا، کہ ہر عمل میں ہم اللہ کو یاد رکھنے والے بنے، کہ میں شادی کر رہا ہوں تو اس میں اللہ کو یاد رکھوں، میں کما رہا ہوں تو اللہ کو یاد رکھوں، خرچ کر رہا ہوں تو اللہ کو یاد رکھوں، میں گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں کہ میں اللہ کو یاد رکھوں۔ کہ جب ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگی گناہوں سے بھی پاک ہوگی، گناہوں سے بھی دور ہوگی، اور اعمال صالحہ کے اندر ہماری جی لگے گا، ترقی کریں گے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں، اور جن بھائیوں کی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے قیام گاہ پر آ جائیں اجتماع گاہ میں۔ سبحان اللہ۔